فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ایس ایچ او فلکنما آر دیویندر، ایڈیشنل انسپکٹر آف پولیس کے ایس روی فلکنما، پی ایس کا عملہ اور گووند ڈرگ انسپکٹر محمد ماجد، اے سی پی فلکنما ڈویژن کی نگرانی میں شاردا ودیالیہ کالج شمشیر گنج فلکنما حیدرآباد میں منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 200 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ عملے کو اور منشیات کے استعمال کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا۔ ریاست میں کلیان لکشمی اور شادی مبارک سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے کے ساتھ ٹی آر ایس لیڈر اور ریبلسی کویتا نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ریاست میں سماجی تبدیلی کے مشعل راہ رہے۔ کویتا نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کے استفادہ کنندگان کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جنہیں تلنگانہ حکومت نے پرجوش انداز میں شروع کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ ان 2 اسکیموں کے ذریعے غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے مالی مدد فراہم کر رہے، جو کہ ملک میں پہلی بار 2014 میں شروع کی گئی تھی۔ اس اسکیم سے والدین کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرضوں میں جانے سے بچنے میں مدد ملی۔ اپنی بیٹی کی خوشی خوشی شادی کریں۔ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کے لیے 1,01,16 روپے کی امداد دیتی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بچپن کی شادیوں اور 18 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی اور کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی اس کے والدین کے مشترکہ سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہونے کی روک تھام ہے۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے امام گوڑا، تکوگوڑا میونسپلٹی اور مہیشورم حلقے کے منکھل گاؤں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے سی سی روڈ کے کاموں، سیلاب کے پانی کی پائپ لائن کے کاموں، اسٹریٹ وینڈنگ زون، اوپن جم اور زیر زمین سیوریج کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جو کل 57,50,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بلدیات کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کے مطابق کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی رہنمائی میں بلدی اور شہری ترقی کے وزیر کے ٹی آر شہروں کو نئی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں روپے مختص کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں، اسٹریٹ لائٹس اور تالابوں کی بڑے پیمانے پر آرائش کی جا رہی۔ اسی دن حلقے میں 2 کارپوریشنوں اور بلدیات کے لیے کے ٹی آر نے 371 کروڑ روپے کی فنڈنگ پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر زیڈ پی کی چیئرپرسن انیتا ریڈی، کلوا کورتی ایم ایل اے جے پال یادو، مقامی ٹی آر ایس کے نمائندے اور گاؤں والے موجود تھے۔ وزیر پنچایت راج ارابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کیڈرز کو پارٹی کے خلاف بی جے پی قائدین کے الزامات کا جواب دینے میں جارحانہ ہونا چاہیے۔ اسٹیشن گھنپور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو آندھرا پردیش تنظیم 9 قانون 2014 کے تحت دی گئی یقین دہانیوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی، اسے ٹی آر ایس حکومت پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ارابلی دیاکر راؤ نے کہا کہ بی جے پی قائدین کو پیچھے ہٹنا چاہیے کہ جن ریاستوں میں وہ برسر اقتدار تھے، کیا وہ تلنگانہ میں فلاح و بہبود اور ترقیاتی پروگراموں کو نافذ کر رہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹی آر ایس کیڈرز ناقدین پر جوابی حملہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی ہی ٹی آر ایس قائدین کے لیے منتر ہے، اگر ان کے بی جے پی ہم منصب ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ارابلی نے مزید کہا کہ مرکز جو تلنگانہ حکومت کے ذریعے نافذ کیے جانے والے فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں پر ایوارڈ دیتے ہیں، وہ فنڈز دینے کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا جنگاؤں میں عوامی جلسہ بی جے پی کے لیے ایک سبق ثابت ہو سکتا ہے۔ ارابلی نے لوگوں سے اس کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، قبائلی بہبود کے وزیر ستیاوتی راتھوڑ نے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کو نظر انداز کرنے پر مرکز پر تنقید کی۔
وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے اقلیتوں کی بہبود کی جاری اسکیموں اور پروگراموں کا جائزہ لیا۔ جائزہ اجلاس میں اقلیتی امور کے حکومتی مشیر اے خان، حکومت کے سیکریٹری ندیم احمد، ڈائریکٹر شاہنواز قاسم، شفیع اللہ، سیکریٹری اقلیتی تعلیمی اداروں سوسائٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سول سروسز کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے اور مختلف ملازمتوں پر تقررات کا اعلان جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ اقلیتی طلباء کو کوچنگ کا انتظام کریں۔ مختلف پیشوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرام کے مراکز کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ مکہ مسجد کے ساتھ عیدگاہ اور مساجد کی مرمت جلد از جلد مکمل کریں۔ کرسمس اور رمضان کے دوران تقسیم کیے جانے والے لباس کے ڈیزائن اور رنگ کا انتخاب بہترین ہو تاکہ انہیں مزید پرکشش بنایا جا سکے۔ گفٹ پیکٹس کی تقسیم مستحقین ہی کو پہنچے، ایسا انتظام کیا جانا ضروری ہے اور شادی مبارک کی درخواستوں کا فوری جائزہ لے کر جلد از جلد یکسوئی کریں۔ نظام آباد پولیس کمشنر کے آر ناگراجو نے پولیس آفس کے کانفرنس ہال میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 3 ٹاؤن علاقے میں سرقے کی وارداتوں کو انجام دینے والے 3 سارقین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 49 سیل فونز، 2 ویلرز، موٹر سائیکل کو برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں مختلف علاقوں میں ہونے والی سرقے کی وارداتوں میں ملوث سارقین کو گرفتار کرنے کے لیے اے سی پی وینکٹیشور کی قیادت میں ٹاؤن سی آئی کرشنا، 2 ٹاؤن ایس آئی روی ناتھ کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دیتے ہوئے عوام کی چہل قدمی والے علاقوں میں نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی تھی کہ 3 ٹاؤن کے علاقے میں صبح 10 بجے طلائی گردی میں مصروف پولیس کو 3 افراد مشتبہ حالت میں پائے جانے پر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی کہ پولیس کو دیکھ کر یہ راہ فراری اختیار کرنا شروع کری۔ پولیس نے انہیں تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کرنے پر پتا چلا کہ یہ تینوں ونے کمار گوڑ، نکھل کمار، سائی پرساد، یہ تینوں غلط چیزوں کے عادی ہو گئے تھے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے چوریاں کرنا شروع کی۔ 2017 میں کاماریڈی ضلع کے دیون پلی کے پولیس اسٹیشن کے علاقے میں واقع گورنمنٹ ڈگری کالج رمیش ونے کمار گوڑ، نکھل کمار نے سائیکل، موٹر اور سیل فون کا سرقہ کیا اور ان دونوں پر دیون پلی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ بھی درج ہے۔ 2019 میں وجے کمار گوڑ اور اس کے ساتھی سائی ناتھ 3 ٹاؤن کے علاقے میں ریلوے گیٹ کے پاس راہ چلنے والے شخص کے ہاتھ میں سے بیگ چھین کر فرار ہو گئے تھے اور 3 ٹاؤن میں کیس بھی درج کیا گیا تھا۔ 1 مہینے بعد 1 ٹاؤن کے علاقے میں A1 نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک شخص پر حملہ کرتے ہوئے روپے کھینچ لیے تھے۔ اس طرح ان سرقوں کی واردات انجام دے رہے تھے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ پر دے دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج حیدرآباد کا دورہ کیا اور مختلف پروگرام جو شمس آباد کے موچنتل میں منعقد ہوئے اس میں حصہ لیا اور وہ شام 4:40 پر راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچے، جہاں سے وہ سینٹ رامانوچاری کے 216 فٹ اونچے مجسمے کا دورہ کرنے منچنتل پہنچے اور بعد میں آشرم میں قائم 108 دیویا دیشموں کے درشن کیے۔ تمام پروگراموں میں حصہ لینے کے بعد امت شاہ رات 8 بجے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے سنیچر کو سنت رامانوجاچاری کے مجسمے کا افتتاح کیا تھا۔ در اثنا سہسرابدی کی تقریبات منچنتل میں شاندار طریقے سے منعقد کی جا رہی۔ ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند بھی 13 فروری کو منچنتل کا دورہ کریں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی سربراہی میں حکومت آندھرا پردیش نے منگل کے روز ریاست میں راجکا، نائی برہمنوں اور درزیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل دوسرے سال جگن انا چیڈوڈو اسکیم شروع کی ہے، جن کے پاس دکانیں ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے سی ایم وائی ایس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ہم ایک اور اچھے پروگرام کی تیاری کر رہے اور جگن انا چیڈوڈو کے تحت 2,85,000 لوگوں کو ہر ایک کو 10,000 روپے کی امداد دے رہے۔ وزیر اعلیٰ جنہوں نے عملی طور پر ڈاڑے پلی میں کیمپ آفس سے رقم تقسیم کی، کہا کہ اس اسکیم کو رشوت ستانی کے بغیر شفاف طریقے سے لاگو کیا جا رہا۔ اسکیم کی تفصیلات کے مطابق 1,46,103 درزیوں کو 1,86,10,000 روپے دیے جائیں گے، جن کے پاس دکانیں ہوں گی۔ منگل کو جاری کردہ
285 کروڑ روپے کے علاوہ جگن حکومت کی طرف سے اس اسکیم کے تحت اب تک فراہم کی گئی کل امداد 583 کروڑ روپے ہے۔ مستحق افراد کا انتخاب گاؤں اور وارڈ سیکریٹریٹ میں بغیر کسی رشوت کے اور سوشل آڈٹ کر کے اہل افراد کی فہرست سے کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ فنڈز ان کی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے اور اپنی سرمایہ کاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آلات اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مرکز نے واضح کیا ہے کہ کووڈ ٹیکہ رجسٹریشن کے لیے کوون پورٹل میں آدھار کارڈ لازمی نہیں ہے۔ حکومت نے یہ بات سپریم کورٹ کو بتائی۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ ٹیکے کے لیے 9 شناختی کارڈز میں کوئی ایک داخل کیا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، راشن کارڈ سمیت 9 شناختی دستاویز میں سے کوئی ایک کافی ہے۔ حکومت کی جانب سے کووڈ پورٹل میں کووڈ ویکسین لینے کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دینے سے متعلق مفاد عامہ کی ایک درخواست عدالت میں داخل کی گئی تھی، جس پر 1 اکتوبر 2021 کو عدالت عظمیٰ نے مرکز کو نوٹس جاری کی اور حکومت نے اس سلسلے میں عدالت میں حلف نامہ داخل کیا۔ اتراکھنڈ کی ہریدوار کورٹ نے یتی نرسنگھانند کو ضمانت دے دی ہے، جو اتر پردیش کے داسنا دیوی مندر کے سربراہ ہیں۔ ان کے خلاف گزشتہ مہینے ہونے والے ہریدوار دھرم سنسد میں مبینہ نفرت انگیز تقریر کے لیے درج مقدمے میں ضمانت دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھرت بھوشن پانڈے نے انہیں ضمانت دے دی۔ جج نے کہا ہے کہ ضمانت ایک قاعدہ ہے۔ عدالت کی رائے تھی کہ ملزم ضمانت کا مستحق ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جہاں تک ملزم کی مجرمانہ تاریخ کا تعلق ہے، اسے اب تک کسی بھی مقدمے میں سزا نہیں سنائی گئی۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ شکایت فیس بک پر موجود ایونٹ کی ویڈیو کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ بالی ووڈ کے دبنگ سٹار سلمان خان کی آنے والی فلم کبھی عید کبھی دیوالی سال 2023 میں عید کے موقع پر ریلیز ہوگی۔ بالی ووڈ فلم ساز ساجد ناڈیاوالا سلمان خان کے ساتھ فلم کبھی عید کبھی دیوالی بنا رہے ہیں۔ پوجا ہیگڑے سلمان خان کے ساتھ کبھی عید کبھی دیوالی میں نظر آئیں گی۔ فلم کی ہدایت فرحات سمجھی کر رہے ہیں۔ بزنس تجزیہ کار ترن آدرش نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بتایا کہ سلمان خان اور ساجد ناڈیاوالا نے کبھی عید کبھی دیوالی کے لیے عید 2023 کی تاریخ کو مقرر کی ہے۔ فلم عید 2023 ویکینڈ کے دوران بڑے پردے پر ریلیز ہوگی۔ کبھی عید کبھی دیوالی خاندانی پس منظر پر مبنی ہوگی۔ اس فلم میں سلمان خان کے علاوہ اور بھی کئی اداکار کام کریں گے، جو فلم میں ان کے رشتہ داروں کا کردار ادا کریں گے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ویزے پر سعودی عرب آنے والوں کے لیے نئی ہدایت جاری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ کورونا اور اس کی متعدی نئے قسموں کے انسداد کے لیے عمرہ پر آنے والوں کے لیے نئے ضابطے کا اعلان کیا جا رہا۔ وزارت نے کہا ہے کہ جو لوگ عمرہ ویزے پر سعودی عرب آ رہے ان کے لیے ضروری ہے کہ سفر سے 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ شرط سعودی عرب میں داخلے کے لیے ضروری ہے، خواہ آنے والے مسافر نے کورونا ویکسین کی خوراکیں مکمل کیوں نہ کر رکھی ہوں۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس ہدایت پر بروز 9 فروری رات 1 بجے سے عمل ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔